بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سیشن جس پہ جو کہ کسی بھی ادارے کے لیے، کسی اسکول کے لیے انتہائی اہم ہے، اگر اسکول کے یا کسی ادارے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، اگر ان کے سامنے ان کی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے واضح کر دی جائیں اور ان ذمہ داریوں کو کس انداز میں پورا کرنا چاہیے اور یہ چیزیں بھی واضح ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے اس جس کو ہم مینجمنٹ کہتے ہیں یا لیڈرشپ کہتے ہیں، اس پروسیس کو بہت افیکٹو اور ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں۔ تو ویسے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، یہ ہم نے اسپیشلی اسکول پرنسپلز، کوآرڈینیٹرز، ہیڈز کے لیے پریپیئر کیا، لیکن بہرحال اس کا کوئی 70% جو پورشن ہوگا وہ جنرل مینجمنٹ کے لوگوں کے لیے بھی بھرپور فائدہ مند ہوگا، کیونکہ مینجمنٹ کہیں یا لیڈرشپ کہیں یا انچارجشپ کہیں یا نگران کہیں، تو ان کی جو بنیاد ہے تو وہ تو بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، اصول و ضوابط تو ایک ہی ہیں، کیونکہ آپ نے بہرحال لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے، ٹیم بلڈنگ کرنی ہوتی ہے، اپنے ٹارگٹس کو احسن انداز میں پورا کرنا ہوتا ہے، تو اپروکسیمیٹ ان کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو رولز ہیں یا جو فیکٹرز ہیں، یہ سارے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ لٹل بٹ جب آپ کی اسپیسیفک جاب ہوتی ہے تو وہاں جا کے اس کا افیکٹ آتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، ان ٹارگٹس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور آگے لے کے چلنا آسان ہوگا۔ تو آج کے ٹارگٹس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کیا ہے، یہ کوئی دو کانسیپٹ ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں یا ایک ہی ہیں یا کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کریں گے 2-3 منٹ کے لیے، تاکہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کو ہم احسن انداز میں سمجھیں اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ اسی طرح دوسرا ہمارا آج کا کانسیپٹ، دوسرا ٹارگٹ، کہ ہم نے دیکھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے لیڈر کس طرح سے کام کیا۔ یقینی طور پہ ہمارے سامنے جو بہت بڑے لیڈر یا ایک جن کی پرفارمنس ایکسیلنس جو ہے وہ دنیا سے بالکل بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ اسمالسٹ ذرائع بالکل تھوڑے وسائل سے ایک بہت بڑا رزلٹ انہوں نے لیا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 23 سالہ نبوت کے بعد 23 سالہ جو پیریڈ ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو پورے عرب میں غالب کیا اور پوری دنیا میں صحابہ کو ان کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا، تو اس کو دیکھیں گے کہ وہ کون سے اصول و ضوابط تھے جن پر چل پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کیا۔ اس طرح ہمارا تھرڈ ٹارگٹ ہے کہ ہم افیکٹو مینجمنٹ کے پرنسپلز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قسم کی مینجمنٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ ایک بندے کی ہے یا چاہے 10 کی ہے یا 1000 کی ہے یا لاکھ کی ہے، تو اس کے اصول و ضوابط تقریباً ایک جیسے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے ٹرمنالوجی کا فرق ہو، ہم ٹرمز ڈفرینٹ طریقے سے ٹرمز بول رہے ہیں اس کے لیے، لیکن بہرحال اصول و ضوابط ایک جیسے ہی ہیں، اور یقینی طور پہ رزلٹس کا تعلق بھی ان اصول و ضوابط پر، ان پرنسپل پر عمل کرتے ہوئے ہی آتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یقینی طور پہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ اگر آج ایز اے ریسرچر یہ والے اصول و ضوابط دنیا نے کوئی 1 صدی 2 صدی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بھی آپ ان ڈیپتھ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی یہی اصول و ضوابط نظر آئیں گے۔ اگر آج آپ ایک بالکل کلین سلیٹ کے ساتھ، بالکل کلین مائنڈ کے ساتھ ریسرچ کریں کہ کس طرح سے افیکٹو مینجمنٹ ہو سکتی ہے، تو آج بھی آپ کو یہی اصول ملیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک سمجھ لیں یونیورسل ٹروتھس ہیں، یونیورسل رولز ہیں۔
اسی طرح چوتھا پوائنٹ جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم نے اس پوری کی بیس، ہم نے پہلی 2-3 چیزوں کو بیس بنایا کہ ایک پرنسپل، اسکول پرنسپل یا کوآرڈینیٹر یا ہیڈ، اس کا ایز اے لیڈر اور مینیجر کیا رول ہے، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری چیز، مائی گولز ایز ایولون ہائی پرنسپل۔ یاد رکھیے، یہ جتنی بھی ڈسکشن ہم کرتے ہیں، اگر اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آتی، ہماری زندگی نہیں بدلتی، ہمارے کام میں بہتری نہیں آتی، تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں بالکل بیکار۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم جتنے بھی سیشن کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی میری کارکردگی کس طرح سے بہتر ہو جائے، اور ڈسکشن کی جائے تو ہو سکتا ہے باقی لوگ بھی ان کچھ اصولوں پہ، جو ہم ریسرچ اورینٹڈ چیزیں پیش کریں، تو اس کی بنیاد پہ باقی لوگوں کی کارکردگی بھی بہتر ہو۔ لیکن مطمع نظر میں آپ کو بڑی واضح اور سچی بات بتاؤں تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو میرا اپنا رول ہے وہ کس طرح سے بہتر ہوگا۔ تو میں نے ایک چیز الحمدللہ اسکالر سے، مختلف لوگوں سے یہ سیکھی کہ جی اگر آپ اپنے ہر سیشن کے بعد اپنے گول سیٹ کریں گے تو یقینی طور پر وہ کنکریٹ چیزیں ہوں گی، اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ تو آج کے ہمارے یہ 5 ٹارگٹس ہیں۔ ہوپفلی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا فرمائیں، اور ایسا علم جو ہمیں ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دے اور ہماری دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ بنے۔ تو نیت ضرور کریں، جس طرح ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آج تک اتنا نقصان بد نیتی نے نہیں کیا جتنا بے نیتی نے کیا، کہ ہم کوئی نیت ہی نہیں کرتے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ تو آج کی ہماری نیت یہی ہے کہ ہمیں مسلم امہ کی سربلندی کے لیے خود کو تعلیم کے ہر میدان میں ایکسیلنس پر لے کر جانا ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری یہی نیت ہے، اور یہی آج کا ہمارا بولنا اور ہمارا سننا انشاءاللہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنے گا انشاءاللہ۔ تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ پہلا ٹارگٹ جو ہمارا آپ لوگوں کو یاد بھی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، دیٹ واز کہ مینجمنٹ ورسز لیڈرشپ ورسز مینجمنٹ۔ تو آپ کے سامنے یہ ایک پکچر ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، اور اس میں ایک بڑا واضح سا فرق ہے، نظر آ رہا ہے کہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں اور مینیجرشپ کس کو کہتے ہیں۔ تو لیڈر ہمیشہ اوپر والی جو فرسٹ ون ہے وہ چیزوں کو لے کے چلتا ہے، دوسروں کے ساتھ ٹیم ممبر بنتا ہے، جبکہ ایک مینیجر جو ہے وہ حکم کے درجے میں کام کرتا ہے، یا جس طرح بھی ہے، لیکن بہرحال ایک فرق ہے۔ جب تک لیڈر جو ہے وہ ٹیم ممبر بن کے کام چلاتا ہے، جبکہ جو مینیجر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر لیول پہ لے جا کر سوچتے ہیں، اور ان کا کام کا انداز یہ ہوتا ہے۔ اینی ہو، کچھ کاموں میں اس طرح کرنا بھی پڑتا ہے، کچھ کاموں میں اس طرح کرنا بھی پڑتا ہے، اس کو بھی ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ دوسرا اسی طرح دیکھیے گا کہ لیڈر جو ہے وہ چیزوں کو پل کرتا ہے، جبکہ مینیجر چیزوں کو پش کرتا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں، پل کرنا اور پش کرنا، تو یہ بھی ایک فرق ہے جو کہ ہمیں تھوڑا سا لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں کہیں نہ کہیں فرق بتاتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ایسی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے گا کہ لیڈرشپ جو ہے یہ گولز پر فوکس کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک بڑا ویژن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو مینجمنٹ ہے وہ اپنے ٹاسکس پہ اس کا فوکس ہوتا ہے۔ لیکن یہ ویژن، گولز اور ٹاسک بہرحال ہمیں بعض جگہوں پہ ایک پروسیس کو پورا کرنے کے لیے، ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے دونوں ریکوائرڈ ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ جو کہ ایک اہم پوسٹ پہ کام کر رہا ہو، اس کا ہمیشہ مطمع نظر چھوٹے چھوٹے کام ہو اور وہ گولز نہیں بناتا شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم، تو سمجھ لیں کہ اس کی اپروچ جو ہے وہ مینجمنٹ والی ہے، لیڈرشپ والی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو لیڈرشپ جو ہے وہ رسک لیتی ہے،
اور لیڈر جو ہوتا ہے اور مینجمنٹ جو ہے، جو مینیجر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ رسکس کو منیمائز کرتے ہیں. بہرحال ایک آرگنائزیشن کے اندر رسک ٹیکرز بھی ہونے چاہیے اور رسکس کو منیمم کرنے والے لوگ بھی ہونے چاہیے. اسی طرح ان کے یہ جو اپروچ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھنے کہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ ایک دو ڈفرینٹ اپروچز ہیں، لیکن ان دونوں کا جو گول ہے وہ اپروکسیمیٹ سیم ہے. اکمپلش اے گول، ٹھیک ہے، ایک گول کو اچیو کرنا، ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنا ان دونوں کے اندر کامن ہے. یہ دیکھیے گا، یہ جو ایریا ہے ہمارا، یہ والا، یہ کامن ایریا ہے، جبکہ دونوں کے طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. یہ لیڈرشپ کا طریقہ ہے. لیڈرز نیچر، جن لوگوں کی لیڈر ٹائپ نیچر ہوتی ہے، وہ اپنے ٹاسکس کو، اپنے ٹارگٹس کو اس طریقے سے فالو کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں، آئیڈیاز دیتے ہیں اور یہ موٹیویٹ کرتے ہیں. جبکہ مینجمنٹ کے لوگ جو ہیں، جن لوگوں کی نیچر مینجمنٹ والی ہوتی ہے، ان کی نیچر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو اور اسائن کرتے ہیں ٹاسک، آئیڈیاز پہ بات نہیں کرتے، ہمیشہ ٹاسک پر ہی بات کرتے ہیں. میں نے جس طرح پہلے بات کی کہ ہمیں لیڈرشپ اور مینجمنٹ کا دونوں کا کامن مقصد جو ہے، یہ گول جو ہے، وہ ڈیفینیٹلی ٹارگٹس کو پورا کرنا ہے. یہ ان لیڈرشپ کی یہ اپروچ ہے اور مینجمنٹ کی یہ اپروچ ہے. لیکن میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کی اپروچ لیڈرشپ والی ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے ٹارگٹس کو کمپلیٹ کرنے میں بہرحال سوکھے ہوتے ہیں، ان کے اندر آسانیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر برڈن کم آتا ہے. بہت سارے لوگ ان کے بوجھ کو لے لیتے ہیں، جبکہ مینجمنٹ والے لوگوں کے بوجھ کو انہیں کافی حد تک خود لینا پڑتا ہے. لیکن میں پھر بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ان دونوں رولز کی ہی آرگنائزیشن میں ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی بندے کے لیے لیڈرشپ کوالٹیز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، جبکہ اس کے اندر مینجمنٹ کوالٹیز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ اب اس اپروچ کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر فرض کیا ایک بندہ اپنے گولز ہی سیٹ کرتا رہے کہ جی میں 6 مہینے میں یہ کروں گا، سال میں یہ کروں گا، 5 سالوں میں یہ کروں گا، لیکن وہ ٹاسکس پہ بالکل فوکس نہیں کرتا اور جو گولز جن ٹاسک کی وجہ سے کمپلیٹ ہونے ہیں ان کے اوپر اس کی کوئی کسی طرح کی وہ ہے ہی نہیں، اس کا فوکس ہی نہیں ہے، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ وہ ٹارگٹس کبھی بھی اپنے ٹاسک جو ہے وہ اچیو نہیں کر پائے گا. تو یہ بہرحال ایک چھوٹا سا فرق ہے. آگے چل کے ہم اس کو ڈیٹیل دیکھیں گے. آپ اس کو آگے دیکھتے ہیں. جی یہ دیکھیے گا، بوتھ ہیو کامن پرپس. ان دونوں کا، لیڈرشپ کا اور مینجمنٹ کا، دونوں کا ایک کامن پرپس ہے، دیٹ از کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ کو اچیو کریں. ٹھیک ہے، ان دونوں کا مقصد ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، لیکن اپروچ ڈفرینٹ ہے. دونوں کا ایک ہی مقصد ہے. تو بوتھ اپروچز آر کمپلسری فار دا سکسیس آف دا آرگنائزیشن. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، ایک بندہ جو ہے وہ صرف موٹیویٹ کرے، اور موٹیویٹ صرف اس لیے کرے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لیکن ٹاسک پر اس کی توجہ نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ ایسا جو لیڈر ہے وہ بھی بہرحال کسی حد تک ادارے کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے خطرناک ہے. ہمیں دونوں اپروچز کو ہی کہیں نہ کہیں، ہاں ایک چیز ہے کہ ایک لیڈرشپ کوالٹیز جو ہوتی ہیں اگر وہ ڈومینیٹ ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شخص کو جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز زیادہ ہیں، یا اس کی اپروچ جو ڈومینیٹ اپروچ ہے وہ لیڈرشپ کی ہے، تو آہستہ آہستہ مینجمنٹ کی جو وہ اس کو کام کرنے پڑ رہے ہیں، کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے، ٹاسک اسائن کرنے پڑ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ، اور اس کا فوکس چھوٹے چھوٹے ٹاسک پہ، آہستہ آہستہ وہ چیز اس کی منیمائز ہو جائے گی اور اس کی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائے گی، اور وہ اپنے پروجیکٹ کی کوالٹی کو، اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو دن بدن بلکہ تیزی سے اوپر لے کے جائے گا. لیکن بہرحال دونوں اپروچز ہی ہمیں ریکوائرڈ ہیں. امید ہے کہ آپ کو لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی کچھ ڈفرینسز کا آئیڈیا ہوا ہوگا. میں نے ان کی پیور ڈیفینیشن جان بوجھ کے نہیں لکھی، کہیں نہ کہیں آگے چل کے وہ چیزیں آئیں گی. لیکن بہرحال ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. لیڈرشپ کا زیادہ تر لیڈنگ رول ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹو لیڈ، جبکہ ویئر ایز دا مینجمنٹ ریفرڈ ایز دا تھنگس ڈن بائی دا پیپل. ٹھیک ہے، تو بہرحال آگے چل کے اس کو مزید دیکھیں گے. جب
میں اس ٹاپک پہ جب ریسرچ شروع کی تو بہت سارے ویسٹرن تھاٹس کو لیڈرشپ کے بارے میں سنا بھی پڑھا بھی اور آلریڈی بھی ہم سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسٹرن تھاٹس اباؤٹ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، لیکن بڑی دل کے اندر بڑی زبردست خواہش تھی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ہمارے حقیقی لیڈر ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے دنیا کو لیڈ کیا، کس طرح سے اپنے ٹارگٹس کو بھی اچیو کیا اور ایک زبردست قسم کی ٹیم بھی صحابہ کی صورت میں ایک بلڈ کی۔ تو اور آپ دیکھیں کہ آج ہم الحمدللہ ہمارے پاس ہم مسلمان ہیں، تو کہاں عرب کہاں ہم، اور 1400-1500 سال پہلے ایک نظریہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا، ایک ٹارگٹ پیش کیا، تو اس ٹارگٹ کے پیچھے ڈیفینیٹلی لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے جتنے بھی آج کے رولز ہیں ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اس انداز میں اس کو شاید اسٹڈی نہیں کیا یا ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اینی ہو، ابھی جو اس پہ میں جب اسٹڈی کی، اس کو ریسرچ شروع کی، تو خیر ویسٹرن تھاٹ سے ہی کرنا شروع کیا، لیکن بہرحال جب میں نے اس کو تھوڑا فائنڈ آؤٹ کیا کہ پروفٹ محمد ایز لیڈر اینڈ مینیجر، تو آپ یقین کریں کہ بہت اچھا مٹیریل مل گیا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکیوٹڈ شکل میں ہمیں ملی۔ اس میں میں ریئلی تھینکفل ٹو صفی اللہ صاحب۔ یہ صفی اللہ صاحب یہ علم کی دنیا کی ایک جو ویب سائٹ ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، تو اس میں میں گیا تو صفی اللہ صاحب نے اس پہ چھوٹی چھوٹی ایپیزوڈ کی شکل میں، سیریز کی شکل میں 10-10 12-12 منٹ کی سیریز ہے کہ جس میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو لیڈرشپ کے لیسنز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ایک پوری سیریز بنائی ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ میں تو یہاں پر جو آج میں نے یہ صرف 6 چیزیں نکالی ہیں، وہ سیریز تو بہت لمبی ہے، ٹھیک ہے، تو میں تو صرف آپ کو ایک ہلکا سا گلمپس دوں گا کہ ہاؤ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ورک ایز لیڈر اینڈ مینیجر، ایز لیڈر۔ لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو آپ اگر انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ لکھیں گے صفی اللہ لیسنس لیڈرشپ لیسنس فرام پروفٹس لائف، تو آپ کو وہاں سے وہ ضرور مل جائیں گے، تو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا اور آپ صحیح معنوں میں لیڈرشپ کی تعریف جو ہے اس کو دیکھ لیں گے۔ تو ابھی اس میں سے میں نے صرف 6 چیزیں لی جو ایک اچھا یہی 6 چیزیں، عجیب بات یہ ہے کہ ٹرمنالوجی کے فرق کے ساتھ میں نے قاسم علی شاہ صاحب کو سنا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیڈرشپ پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، ان کی بہت ساری ریسرچ ہے اس پہ لیڈرشپ پہ، تو اس میں قاسم علی شاہ صاحب نے جو پوائنٹس نکالے لیڈرشپ کے وہ بھی اپروکسیمیٹ یہی نکلے ہوئے ہیں، صفی اللہ صاحب نے جو پوائنٹس نکالے وہ بھی اپروکسیمیٹ یہی ہیں، اور آپ اگر لیڈرشپ کے حوالے سے اور بھی کہیں دیکھیں گے مٹیریل، تو اگر آپ اس کا کرکس نکالیں گے 100 ٹرمنالوجی کے فرق کے ساتھ آپ کو لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں وہ اپروکسیمیٹ ایک جیسی ہی ملیں گی، ٹھیک ہے، صرف ٹرم کا فرق ہوگا۔ بہرحال لیڈرشپ کے بہت سارے ویوز ہیں، ہم نے صرف ابھی جو صفی اللہ صاحب نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکالے لیڈرشپ کے ویوز یا جو اس کے کانسیپٹس تھے، ان میں سے صرف 6 لیے ہیں، انہوں نے تو بہت وسیع اس پہ بات کی ہے، تو اس پہ ابھی بھی ہم لوگ اس کی کچھ وضاحت کریں گے ان 6 چیزوں کی۔ اس میں سے آپ دیکھیے گا کہ جو ہماری پہلی چیز ہے دیٹ از ایکسٹرا آرڈنری فیتھ، اور جس کا رزلٹ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایکسٹرا آرڈنری کنسسٹنسی تھی۔ اچھا دیکھیے گا، یہ لفظ ایکسٹرا آرڈنری بھی میں نے صفی اللہ صاحب سے ہی لیا، ویسے تو وہ کہتے ہیں ان کا ایک موقف ہے کہ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑی، اگر استقامت یا کنسسٹنسی کی بات کرتے ہیں اور ایسا رویہ کہ آپ اپنے رویے میں مسلسل اپنے ٹارگٹ کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، تو عام لوگ یا ہم جیسے دنیا کے بہترین سے بہترین لیڈر جو ہیں اس کے لیے وہ انہوں نے کنسسٹنسی کا لفظ یوز کیا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی ایکسٹرا آرڈنری کنسسٹنسی اور ایکسٹرا آرڈنری فیتھ تو سب کے اندر ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، میں جو کر رہا ہوں یہ مکمل ہوگا، یہی فیتھ ہے۔
لیکن انہوں نے کہا جی دیکھیں دنیا کا کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے اتنے تھوڑے ذرائع سے اتنا ہی بڑی اچیومنٹ کی ہو، اتنے بڑے لیول پہ ٹارگٹس اچیو کیے ہوں۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اچیومنٹ پہ ہم یہی کہیں گے کہ یہ ان کا ایکسٹرا آرڈنری فیتھ تھا، اور جس کے نتیجے میں ان کے رویے میں ایک ایکسٹرا آرڈنری کنسسٹنسی آئی۔ اس کی مثال ہم ایسے سمجھیں گے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں، جہاں 40 سال جس مکہ میں رہے، تو 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اظہار کیا تو اور لوگوں کے سامنے اپنے مشن کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کو حقیقی رب ماننے کا اظہار کیا، بتوں کی نفی کی، اور جتنے بھی وہاں پر مسائل چل رہے تھے اس سوسائٹی کے، جہالت والی سوسائٹی کے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرح سے کرٹیسائز کیا، تو مکہ کے وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور اتنے کٹڑ دشمن، جو لوگ جان نچھاور کرتے تھے وہ بہت سارے دشمن جو تھے وہ دشمنی پہ اترائے۔ خیر یہ ایک لمبی داستان ہے، ہم اس داستان میں جانا تھوڑا مشکل ہوگا، ٹائم تھوڑا ہے ہمارا، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سال میں نبی بنتے ہیں، یعنی کہ نبوت کا اظہار فرماتے ہیں، اور اگلے 13 سال یعنی کہ 53 ایئرز تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رہتے ہیں اور اپنے مشن پر مسلسل کوشش کرتے ہیں، مسلسل، اور ہر طرف سے فیلئر ہی فیلئر آتی ہے، چند لوگ جو ہیں وہ بات مانتے ہیں یا اس مشن پہ آتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 13 سالوں میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اور مسلسل ایفرٹس انہوں نے کی، اور اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ایفرٹس تھی اور اتنی ناکامیاں، ہر دن کے ساتھ ناکامیاں تھی، اور ہر دن کے ساتھ لوگوں کی جو تھی تانا تشنی اور عجیب قسم کے الفاظ، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری رکاوٹوں کے باوجود اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ وہ اس ایک کوالٹی کی وجہ سے تھا، دیٹ واز دا ایکسٹرا آرڈنری فیتھ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سوچ تھی کہ جو کام مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو مشن دیا ہے، اس نے پورا ہو کے ہی رہنا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ایکسٹرا آرڈنری فیتھ کہتے ہیں، اور یہ ایکسٹرا آرڈنری فیتھ جہاں پر اللہ پر یقین کے ساتھ تھا، اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ تھا، وہاں بشری تقاضوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں یہ بات تھی کہ جو میں نے اتنا ان کو خود پر یقین تھا کہ جو میں کر رہا ہوں اس نے مکمل ہونا ہے، اور اسی وجہ سے، اس فیتھ کی وجہ سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں مسلسل کام کرنا تھا، کنسسٹنسی تھی۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میلوں ٹھیلوں میں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، اور ایون کہتے ہیں کہ ابو جہل کے گھر، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بدترین دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں 100 سے زیادہ دفعہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ دس از کنسسٹنسی، اور دس از اسٹرگل، جس کو ہم کہتے ہیں اسباب اختیار کرنا، اور وہ اسباب انہوں نے اتنے مسلسل طریقے سے اختیار کیا۔ ایک کوالٹی۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشن ان کو سونپا گیا، یا جو مشن انہوں نے اپنی زندگی کا بنا لیا، اس کی پوری ذمہ داری لے لی کہ مجھے اسلام کو پھیلانا بھی ہے، اللہ کے احکامات کو پھیلانا بھی ہے، اور اللہ کے دین کو غالب بھی کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس مشن کی پوری ذمہ داری لی، اپنے کامیابیوں کی اس مشن کے ساتھ اس کی بھی ذمہ داری، ناکامیوں کی بھی ذمہ داری، اور جب کوئی انسان اپنے مشن کی پوری ذمہ داری لے لیتا ہے، اپنے ٹارگٹ کی پوری ذمہ داری لے لیتا ہے، تو وہ ناکامیوں کے بعد رکتا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد نئی آپشنز کی طرف جاتا ہے۔ مطلب ہمارے جیسے لوگ، ہم لوگ
اگر ہم اپنی زندگی میں ارد گرد دیکھیں 1000 مثال ملے گی، لیکن میں بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بات کرتے ہوئے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں کسی اور کی مثال دوں. تو وہی لوگ بڑے لیڈر یا کامیابیاں ملی جنہوں نے ناکامیوں کے بعد جو ہے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں اور اپنی ناکامیوں کی بھی ذمہ داری لی اور مسلسل کوشش کرتے رہے اور نئی نئی آپشنز، نئے نئے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈتے رہے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ان مکہ والوں نے سال ہر سال کی محنت کے بعد بات نہیں مانی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا رخ کیا. آپ سب لوگ جانتے ہیں طائف کیوں گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ بھئی یہ لوگ نہیں مانتے تو میں ادھر کوشش کرتا ہوں. مقصد یہ تھا کہ ایک لیڈر کی بہت بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ فیلئرز کے بعد چپ کر کے نہیں بیٹھتا، گیو اپ نہیں کرتا، بلکہ نئے آپشنز، نئے آلٹرنیٹیو کی طرف جاتا ہے. تو طائف کی طرف جانا بھی ایک نئے آپشنز کی طرف جانا تھا. اسی طرح وہاں سے بھی جب فیلئر ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایون کہ وہاں سے لہو لہان ہو کے آتے ہیں اور بہت سو کالڈ بری ایک ناکامی کو دیکھتے ہوئے مکہ واپس آتے ہیں. تو پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھتے اور مدینہ سے آئے ہوئے حج کے جو گروپس تھے ان کے ساتھ دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں اور دوبارہ سے پھر بیعت وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ اولیٰ ہوتی ہیں اور وہ مدینہ والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. دس از ٹرو لیڈرشپ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشن کو جاری و ساری رکھا اور نئی نئی آپشنز پہ کام کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوگ مل گئے جنہوں نے آپ کے مشن کی تکمیل کا ذریعہ بننا تھا. لیکن آپ اس کے پیچھے پوری 13 سال کی ناکامیوں کی ایک سیریز دیکھیں گے. دس از ایٹیٹیوڈ، دس از دا لیڈرشپ کہ آپ اپنے ابھی آپ کے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو آپ چیزیں اسائن کر سکیں، ڈیوٹیاں دے سکیں. ہم تو ہمارے خیال میں تو لیڈر وہی ہوتا ہے نا جس کے پاس ایک پوری ٹیم ہو، نوکر چاکر ہوں تو پھر جا کے وہ اپنے مشن پہ کام کرتے ہیں. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بجائے صرف اور صرف لوگ جو تھے رد کرنے والے لوگ ہی تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں اور ناکامیوں کی باوجود نئی نئی آپشنز پہ کام کیا. تو بہرحال اس کے یہ ایک ٹیکنگ رسپانسبلٹی، جو بندہ اپنے مشن کے اپنے کام کی ذمہ داری لیتا ہے وہ ہی اپنے اس انداز میں کام کرتا ہے. تیسری چیز جو کہ ایک لیڈرشپ کی ایک لیڈر کی ایک بنیادی خوبی ہے وہ ہے ٹرسٹ وردینس. لوگوں کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہونا، لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر ہونا. تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آپ کا جب ٹرسٹ وردی آپ ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ ٹیم بلڈنگ کی طرف جاتے ہیں اور آپ کا جو امیج جو ہے وہ معاشرے میں اچھا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ٹرسٹ وردینس ہے اس کے اندر بھی وہ اس کے ایک لیڈر ایز اے لیڈر کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگوں پہ ٹرسٹ تھا، آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کا اناؤنسمنٹ کی تو صفا پہاڑی پہ چلے گئے اور لوگوں سے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ مانو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے تو، بلکہ اس وقت تو آپ لوگوں رسول ڈکلیئر نہیں کیا تھا اپنے آپ کو، مطلب ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، معاملات میں خرابی کرتے نہیں دیکھا، تو یقینی طور پہ ہم مانیں گے. یہ دیکھیں دس از دا ٹرسٹ وردینس، ایک لیڈر کی ٹرسٹ وردینس یہ ہے. اسی طرح وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے تھے. اور دیکھیں یہ جو ٹائٹل بن جانا ہے کہ یہ بھی سچا آ رہا ہے، یہ امین آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الصادق الامین، یہ ٹائٹلز ایسے نہیں بنتے. معاشرے کے اندر آپ کا ایک رویہ ہوتا ہے اور آپ کے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ٹائٹل دیتے ہیں کہ جی یہ سچا اور امین آدمی ہے، اور یہی بنیاد بنتا ہے آپ کی. اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے بزنس پارٹنر بھی رہے جب آپ تجارت کا کام کرتے. تو انہوں نے بھی ان کی آپ اگر کچھ کوٹیشنز دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے زیادہ جو ہے ٹرسٹ وردی اور معاملات میں کھرا انسان کوئی نہیں دیکھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرسٹ وردینس
थी, एक लीडर का ये वो रोल है जो आप कोई टारगेट अचीव करने से पहले आपको ये वाली सारी खूबियों से मज़य्यन होना पड़ता है। और इस तरह खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी आपको पता है कि उन्होंने आपको अपना ट्रेडिंग रिप्रेजेंटेटिव बनाकर शाम में भेजा, और उसके बाद जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ और उसी की बुनियाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा के साथ शादी हुई। और इसी तरह आपको उस वाक़े का भी पता ही होगा कि जब हजर अस्वद जो था वहाँ मक्का में सैलाब आता है और हजर अस्वद जो है वो अपनी जगह से हट जाता है। अब लोगों के अंदर मसला हुआ कि हम सब लोग चाहते थे कि हम लोग जो हैं ब्लैक स्टोन को, हजर अस्वद को उस की जगह पे रखें, क्योंकि एक सादत की बात थी, सब सरदार लड़ाई झगड़े पे उतर आए। लेकिन बहरहाल एक तय हुआ कि जो कल सुबह सबसे पहले हरम में आएगा तो वो फैसला करेगा कि भाई किसने हजर अस्वद को अपनी जगह पे रखना है। तो अगले दिन जब नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए तो सब लोगों ने नारा लगाया कि भाई हमें एक ऐसा बंदा आ गया जिस पे हमें पूरा यकीन है कि जो कभी भी गलत फैसला नहीं करेगा, जो कि किसी का बग़ैर वजह के साथ नहीं देगा। तो ये भी एक ट्रस्टवर्दीनेस की एक बेहतरीन मिसाल है। बहरहाल हमने ये देखा कि इस ट्रस्टवर्दी की बावजूद भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशन की दावत दी तो बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना बड़ा मिशन उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, ठीक है। तो आप जितनी बड़े अपने विज़न को लेके चलेंगे उतनी बड़ी तकलीफ़ आपके साथ चलेगी। एनी हो, ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ थी जो नबी अलैहिस्सलाम ने फेस की कि एक लीडर की हैसियत में कि जी लोग ट्रस्ट भी करते हैं लेकिन बात नहीं मान रहे। चौथी चीज़ जो नबी अलैहिस्सलाम की जो बहुत बड़ी खूबी थी और एज ए लीडर, दैट वाज द विज़न एंड ड्राइविंग फोर्स। देखें, लीडर बगैर विजन के कभी भी नहीं चलता। जब तक उसके सामने विजन का मतलब है कि आपके सामने आपका फ्यूचर क्लियर हो, आपने करना क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी आप अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। तो जितना बड़ा आपका विजन होगा, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, आपको अचीवमेंट्स भी उसी के हिसाब से मिलेंगी और उसी के हिसाब से आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन पैदा होगी। अगर एक बंदा है उसको पता ये लग जाए कि भी मैं जो हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में, अगर हमारे शोबा हिफ्स वाले लोग बैठे हैं कि शोबा हिफ्स के भाई मैंने जो है ना एक 5000 बंदों को हाफिज़ कुरान बनाना है, दिस इज़ विजन। अब वो दिन रात कोशिश करेगा, बच्चों के जो बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहेगा उसके ऊपर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाएगा, मतलब उसको अपना विजन क्लियर है कि इसकी वजह से मुझे जो है अल्लाह ताला मेरे जन्नत में दर्जात बुलंद करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि वो आराम से बैठेगा? उसको ना नींद आएगी, ना सुकून आएगा, ना वो थकेगा और छोटी छोटी चीज़ों से वो घबराएगा भी नहीं, क्योंकि विजन बड़ा है। तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो उनका विजन था और उनकी जो मोटिवेशन थी वो उनका ग्रेटनेस ऑफ उनके पर्पज़ की थी कि जिसकी वजह से वो सेल्फ मोटिवेटेड भी रहते और अपने काम को आगे भी बढ़ा रहे थे और अल्लाह के अहकाम, और यकीनी तौर पे नबी अलैहिस्सलाम का विज़न अल्लाह के अहकामात को फैलाना और अल्लाह के अहकामात को नाफिज करना था। तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के सामने बहुत सारे, इस विज़न की वजह से बहुत सारे चैलेंज भी थे। स्लेवरी सिस्टम भी था वहाँ पर और बच्चियों को ज़िंदा दफन करना भी था और अजीब अजीब सी खराफात थी। तो ये सारे चैलेंज थे, खाना काबा बुतों से भरा पड़ा था। तो ये, लेकिन उस विज़न, बड़े विज़न के सामने ये चैलेंज कुछ नहीं थे। इसलिए आप एक सोच बड़ी, मतलब आप एक उस्ताद हैं, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और या आप एक स्कूल के ऑनर हैं, तो आप एक स्कूल प्रिंसिपल है या कोऑर्डिनेटर है, वो कहता है आज मैं, अगर मेरे अंडर एक 30 टीचर्स हैं तो और एक ब्रांच मेरे अंडर काम कर रही है किसी भी इदारे की, तो मैंने अपनी एफिशिएंसी को इस हद तक बढ़ाना है कि लोग जो हैं जो मेरा, जो जिसके पास मैं जॉब कर रही हूँ या जो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करे कि मेरे अंडर जो है वो 10 ब्रांचेज आ जाएं। और इसी तरह अगर वो ऑनर है स्कूल तो वो कहे कि जी मैंने जो है अपने स्कूल को पूरे पाकिस्तान में फैलाना है और मेरी तालीम का विजन ये है कि मुझे यहाँ से ऐसे बच्चे पैदा करने हैं जो कि स्किल्ड भी हों और उनका विजन जो है वो मुस्लिम उम्मा के लिए भी बेहतरीन हो। तो ये एक विजन है जो आपको थकने नहीं देगा। तो बहरहाल एक ये चौथी चीज़ थी जो नबी अलैहिस्सलाम के
ایز اے لیڈر ان کی ایک خوبی تھی اور ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں، اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پرسنالٹی بنتی ہے۔ پانچویں چیز ہے ایکسٹرا آرڈنری گول سیٹنگ، اور اس کا رزلٹ بھی کنسسٹنسی ہے۔ گول سیٹنگ ایک الگ سے ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس کو گول سیٹنگ آ گئی اس نے اپنی زندگی اور دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا لیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ گول سیٹنگ کا ہے یہ ہماری آنکھوں سے ہزاروں دفعہ گزرتا ہے، ہزاروں دفعہ ہم کانوں میں اس کو سنتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی نہ ہمیں گول سیٹنگ کرنی آتی ہے اور نہ ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کیا خوب اپنے ویژن کو اچیو کرنے کے لیے گول سیٹ تھے کہ سخت گرمی میں لوگوں کو پیغام دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہا کے پاس گیا اور فرمایا کہ انہوں نے کچھ اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے والد ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، یہ آپ کی بات نہیں مان رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا، اے فاطمہ، اللہ کا یہ پیغام عرب کے ہر چھوٹے گھر میں پہنچ کے رہے گا۔ دس از ویژن، دس از گول سیٹنگ، کہ میں نے جو اللہ کا دین کے کام کو لیا ہے تو یہ عرب کے ہر گھر میں پہنچ کے رہے گا۔ تو دس از یہ گول سیٹنگ ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ سے کوئی ٹاپک ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اسی طرح ایکسٹرا آرڈنری کمٹمنٹ۔ یہ دیکھیے گا، جتنا بڑا گول اتنی بڑی کمٹمنٹ چاہیے آپ کو۔ آپ اپنے کمٹمنٹ کا مطلب کہ آپ اپنے اس مشن کے ساتھ، ویژن کے ساتھ، جتنے بھی آپ نے ٹاسک بنائے، آپ دن رات لگے ہوئے ہیں اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کمٹمنٹ ہے۔ اور اسی کی بدولت جو ہے اب صحابہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے لگایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کمٹمنٹ شو کی۔ کیسے؟ آپ دیکھیے گا، کمٹمنٹ، لائلٹی اور جو ہے جس کو ہم مساوات کہتے ہیں، اس کی عجیب مثالیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی کہ بدر کا جنگ ہے، صرف دو نبی صحابہ کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور 70 اونٹ میں ہر 3 بندوں کو 1 اونٹ دیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور 3 لوگوں کو 1 اونٹ دیا گیا۔ تو جو وہ صحابی تھے، غالباً حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اونٹ پہ سوار ہو کے چلے جائیے تو ہم بعد میں آ جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے اپنے سے زیادہ کمزور نہیں پاؤ گے، بلکہ مجھے اپنے سے زیادہ طاقتور پاؤ گے۔ یہ دس از ٹرو لیڈرشپ، کہ نبی علیہ الصلوۃ جتنا صحابہ سوار ہوتے ہیں اتنا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے ہیں۔ جتنا صحابہ پیدل جاتے ہیں، دیکھیں کہاں جن لوگوں نے بدر کا مقام دیکھا ہے، کہاں مدینہ اور کہاں بدر، تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے مشن کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ اب آپ جو تھے وہ کس انداز میں صحابہ کے ساتھ ہر میدان میں پیرالل چلتے ہیں۔ اسی طرح بیٹل آف ٹرینچ میں آپ دیکھیں، جنگ خندق میں دیکھیں، اتنا بڑا پہاڑ کھودنا ہے۔ اب مدینہ جو ہے اس کی 4 سائڈیں، 3 سائڈیں تو سیف تھی، ایک سائڈ جو تھی وہ ان سیف تھی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے پہ خندق کھودی گئی، اور وہ خندق کھودنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ تو ہر 40 فٹ پر 10 صحابہ کو تعینات کیا گیا کہ بھئی 10 صحابہ مل کے 40 فٹ جو ہیں وہ کھودیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں حصے دار ہیں، اور بھوک سے برا حال ہے، تو صحابہ نے جہاں پر بھوک سے 1 پتھر باندھا ہوا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو عجیب طرح کی کمٹمنٹ تھی اپنے مشن کے ساتھ، اور اس میں نہ گرمی نہ سردی نہ آرام، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صحابہ کے اندر یہ کمٹمنٹ کس انداز میں آئی، اس کا میں آپ کو ایک مثال دے کے ہم اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ صحابہ کے اندر کمٹمنٹ کا یہ معاملہ تھا کہ 2 صحابی ہیں، بیٹل آف ٹرنچ میں ہی ان کا پہرا لگتا ہے، رات کو ایک صحابی سو جاتے ہیں، دوسرے کا پہرا لگتا ہے، تو ایک دشمن جو ہے وہ جو جاگ رہے ہوتے ہیں صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نوافل ادا کر لوں، کھڑا ہوں یا بیٹھا ہوں، جاگ رہا ہوں، تو نوافل ادا کرنا شروع کیے تو دشمن نے اٹیک کر دیا، تیر لگنا شروع ہو گئے۔ نماز کو نہیں ختم کیا، لیکن جب بہت زیادہ خون بہہ گیا تو نماز کو ختم کیا، نوافل کو ختم کیا، اور سوئے ہوئے صحابی کو جگایا اور فرمایا کہ میں ہرگز اپنی نماز کو ختم نہ کرتا اگر مجھے یہ شک نہ پڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خون بہہ کے میں شہید ہو جاؤں، اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں کام دیا ہے یا جو ہماری ذمہ داری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذمہ داری کے اندر کوئی
خرابی آئے اور وہ ذمہ داری پوری نہ ہو. دس از ٹرو کہ کمٹمنٹ. اور یہ کہاں سے ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے سے ہی ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو میرے دوستو بھائیوں کہ ہمیں ایز اے لیڈر اگر ہم نے ٹرو لیڈر بننا ہے اور اپنے مقاصد بڑے بڑے سیٹ کرنے ہیں، بڑی بڑی اچیومنٹس کرنی ہے، تو پھر ہمیں جو میں نے چھوٹا سا آپ کو گلمپس دیا ہے، اگر ہمیں اس طرح کی کمٹمنٹ، اس طرح کا ویژن، اس طرح کی سوچ، اس طرح کی اپروچ جب تک ہم نہیں لیں گے. آپ اس کو دوبارہ دیکھیے گا. ایکسٹراڈنری فیتھ، ایکسٹراڈنری کنسسٹنسی، ٹیکنگ رسپانسبلٹی. یہ نہیں ہے کہ ناکامی ہو گئی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، فلاں ورکر کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، تو یہ نہیں. فائنڈنگ آپشنس. اسی طرح ٹرسٹ وردینس کریٹ کریں، اور ویژن اور ایکسٹراڈنری گول سیٹنگ اور ایکسٹراڈنری کمٹمنٹ. میری بڑی خواہش تھی کہ اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے کرتے، لیکن چونکہ آن لائن کی بھی کچھ ریزرویشنز ہیں تو اس وجہ سے ہم اس چیز کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. لیکن میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پروفٹ محمد ایز اے لیڈر صفی اللہ صاحب کو سن لیں، یا میں نے ایک اور دیکھا پروفٹ محمد ایز اے سی ای او چیف ایگزیکٹو آفیسر. تو آپ ضرور اس پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں اور اس پورے کو اسٹڈی کریں اور اس کے پوائنٹس بنائیں، نوٹس بنائیں، اور اپنی ٹیچرز کو، اپنے کوآرڈینیٹرز کو یہ بتائیں. یہ چیزیں آپ کی طبیعت میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹرو لیڈر بن جائیں تو یہ چیزیں آپ سیکھ کر آگے دوسروں کو بتائیں. آپ یقین کریں آپ کی نیچر میں یہ چیزیں آئیں گی. جی ہم آگے مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں. مینجمنٹ میں بس ایک سمپل سی ڈیفینیشن جو میں نے، ویسے تو بہت ڈیٹیل ڈیفینیشنز لکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس کی سمپل سی ڈیفینیشن جو ہم نے کسی زمانے میں ایم فل میں پڑھی، تو اس کو تھنگس ڈن بائی دا پیپل. دیکھیں لیڈرشپ بھی تھنگس ڈن بائی دا پیپل ہی ہے، لیکن وہاں ہم کہتے ہیں لیڈ کرنا، کیونکہ لیڈ کے ذریعے آپ لوگوں سے کام کروائیں، اور یہاں برحال ایک پروسیس ہے. تو ایک اس کی اس میں اب تھوڑا سا یہ دیکھیے گا کہ مینجمنٹ پرنسپل آف مینجمنٹ کیا ہے. Management principles are universally applicable rules that guides the behavior, decision making of a manager. یہ مستند باتیں ہیں، یہ یونیورسل ایکسیپٹڈ رولز ہیں جو کہ آج کوئی بھی ریسرچ کرے، یا 200 سال پہلے ریسرچ ہوئی، یا 10 سال 200 1000 سال پہلے بات ہوئی، تو رولز یہی ہیں. کوئی بندہ آرگنائزیشنل لیول پہ یا پرسنل لیول پہ ان رولز کو اپنی زندگی میں، ان پرنسپلز کو لے آئے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ ایک اچھا مینیجر بن گیا، وہ ایک اچھا اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ افیکٹو ہو گئی جو ہم رولز آگے. تو میں بہت سارے رولز دیکھے، تو ایک اسی کے اوپر میری خواہش تھی کہ یہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے نکال کر آپ کو مینجمنٹ کے رولز بتاؤں، لیکن بہرحال اتنے تھوڑے ٹائم میں یہ پاسبل نہیں تھا. تو ابھی میں نے ایک اسی پہ ریسرچر ہیں، ایک مینجمنٹ کے گرو سمجھے جاتے ہیں، ہینری فوائل شاید ان کا نام تھا، تو ان کے ایک 14 رولز ہیں، وہ ہم صرف دیکھ لیتے ہیں. اس کو بھی ظاہر ہے آپ کو ڈیٹیل سٹڈی کرنے کے لیے، اپنی طبیعتوں میں لے کے آنے کے لیے آپ ہینری فوائل کے مینجمنٹ رولز ضرور پڑھیں اور ان کو سیکھیں اور آگے لوگوں کو بتائیں، تو آپ کی طبیعت میں ٹرو مینجمنٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ رولز کیا ہیں یہ دیکھیے گا. اسی ایک ہی سلائیڈ میں ہم نے ان رولز کو کور کیا ہے، کوشش کی ہے. آپ اس میں ہم بہت ڈیٹیلز تو نہیں کر سکتے، لیکن میں صرف چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. میں اکثر ہمارے یہاں پر کوآرڈینیٹر سے بات ہوتی ہے یا ہماری کسی ایڈمن سے بات ہوتی ہے، تو آپ یقین کریں جب بھی وہ کوئی پرابلم لے کے آتی ہیں کہ جی فلاں ٹیچر نے کام نہیں کیا، فلاں سٹاف نے کام نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں ڈی موٹیویٹ ہو گیا ہے، فلاں اسکول چھوڑ کے جا رہا ہے، فلاں 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 فلاں، تو یقین کریں جب ان ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، کسی نہ کسی پرنسپل پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ کے جو ہیں وہ افیکٹو مینجمنٹ نہیں ہوتی، لوگ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے اور آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا. تو اگر آپ ٹرو مینجمنٹ چاہتے ہیں تو آپ کو ان رولز کو انڈیویجول لیول پر بھی اپلائی کرنا ہوگا، اور آپ کو اس کو اپنے ادارے میں، آرگنائزیشن میں بھی اپلائی کرنا ہوگا. اس میں جو پہلی چیز ہے ڈویژن آف ورک.
یہ دیکھیے گا جہاں پہ یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، ڈویژن آف ورک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم تیزی سے اس سے گزر جائیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان رولز کو ڈیٹیل اسٹڈی کر لیں اور تھوڑا سا کر لیں تو آپ کی پوری زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں آپ کی 2 گھنٹے کی محنت آپ کے آنے والے 50 سالوں کو آسان بنا دے گی، صرف 2 گھنٹے کی محنت، تو اس کے آپ ضرور کریں۔ تو اس میں ڈویژن آف ورک میں یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کاموں کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کرتے اور سارے کام خود ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی مینجمنٹ پرابلم ہے، آپ ایک کریٹو مینیجر نہیں بن سکتے اور آپ کبھی بھی بڑے ریزلٹس نہیں لے سکتے۔ تو اپنے کام کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں، اس سے ٹیم بلڈنگ بھی ہوگی، آپ کے لوگ بھی تیار ہوں گے۔ اسی طرح دوسرا رول ہے اتھارٹی، یہاں ویسے پوری بات نہیں لکھی ہوئی، اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی۔ آپ جن لوگوں کو کام ڈیوائیڈ کر کے دے رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نیچے والے لوگوں کو فل فلیج کمانڈ دے سکیں۔ مطلب کہ اگر آپ نے جن لوگوں کو کام اسائن کیے ہیں اور اتھارٹی نہیں دی اور وہ کسی کو آرڈر نہیں دے سکتے اور دوسرے لوگ جو ان کے سبارڈینیٹ ہیں وہ ان کو اوبیڈینس ان کے سامنے شو نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ آپ بیسک مینجمنٹ کے پرنسپلز کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ اور یاد رکھیے گا، بینگ اے باس، بینگ اے مینیجر، بینگ اے اتھارٹی، آپ کو یہ چیز خود سے اپلائی کروانی ہے۔ اگر آپ کی کوآرڈینیٹر کی کوئی ٹیچر بات نہیں مانتی تو بات یاد رکھیے گا، کہیں نہ کہیں آپ نے اتھارٹی کو ٹرانسفر کرتے وقت غلطی کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مینجمنٹ کا یہ رول ہے کہ جس بندے کو آپ نے اتھارٹی دی ہے، یہاں ایک لفظ ہے رسپانسیبل، وہ رسپانسیبل ہے کہ وہ اس کا آنسریبل ہو، کہ بھی آپ نے مجھے یہ کام دیا ہے، یہ اتھارٹی دی ہے، یہ ڈیوٹی دی ہے، تو آئی ایم رسپانسیبل، آئی ایم آنسریبل ٹو یو یا ٹو سم ون۔ تو یہ مینجمنٹ کا رول ڈیوائیڈ کریں، اتھارٹی دیں، اور اسی طرح ڈسپلن کو مینٹین کیا جائے۔ مثلا آپ ڈسپلن رولز بنائیں کہ بھئی ہمارے ادارے میں ڈسپلن یہ ہے کہ صبح 7:30 بجے ہر بندہ ادارے کے اندر آ جائے گا، یا مختلف ٹائمنگز بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا جی سویپر نے جو ہے، ڈومیسٹک سٹاف نے صبح 6 بجے آنا ہے، ایڈمن سٹاف نے جو ہے وہ صبح 7 بجے آنا ہے، ٹیچرز نے 7:30 بجے آنا ہے۔ تو یہ رول ہیں، آپ یہ کہیں کہ یہ رول ہر صورت فالو کرنے ہیں، اس کے اندر کوئی لچک نہ چھوڑیں۔ ہاں مجبوری اپنی جگہ پہ کہ بھی دیکھ لیں، اس رول کو نہ ٹوٹنے دیں۔ اسی طرح اسکول سے کب جانا ہے، تو ڈسپلن کے رولز نہیں بنیں گے اور اس کے اوپر کانسیکوینس نہیں سیٹ کیے جائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کی مینجمنٹ میں پرابلم آئے گی۔ تو اس کو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ چوتھا جو چیز ہے، دیٹ از دا یونٹی آف کمانڈ۔ اب یونٹی آف کمانڈ بہت یقین کریں، جہاں جہاں پرابلم آتی ہیں لوگ ڈی موٹیویٹ ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، یا لوگ اپنا کام پورا نہیں کام کر رہے ہوتے، یا لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اکثر و بیشتر ہم اپنی طرف سے تو بہت اچھے لیڈر بن رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو خوش کر کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی بندے کے ہم 4 باس بنا دیتے ہیں۔ تو یونٹی آف کمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ ون باس، کوئی بھی بندہ جو ہے ایک ہی بندے کے سامنے آنسریبل ہوگا اور ایک ہی بندہ جو ہے وہ اس کو ڈیوٹیز دے گا۔ تو یونٹی آف کمانڈ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب تک یونٹی آف کمانڈ نہیں ہوگی، آپ ایک بندے کے 5 باس بنا دیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے مینجمنٹ کے بیسک پرنسپلز کو آپ جو ہیں وہ ڈس اوبے کر رہے ہیں۔ اسی طرح یونٹی آف ڈائریکشن، پوری آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک ڈائریکشن میں جانی چاہیے۔ یہ ہے تھوڑا سا اس میں بہت زیادہ چاہیے الیبوریشن، لیکن اس کو تو اب یہ دیکھیے گا، ڈویژن آف ورک سے اتھارٹی، ڈسپلن، یونٹی آف کمانڈ، یونٹی آف ڈائریکشن، یعنی کہ جو آرگنائزیشن کا ٹارگٹ ہے، جو بڑے گولز ہیں وہ ایک ہی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی اور طریقے کی طرف چل رہے ہیں اور کچھ اور طرف چل رہے ہیں، تو یونٹی آف ڈائریکشن کو یہ اپوز کریں گے۔ اسی طرح اگلی چیز ہے، دیٹ از دا آرڈر۔ اچھا، یہ آرڈر بہت اہم چیز ہے، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے بالکل۔ آرڈر کا مطلب کیا ہے کہ ایوری پرسن از ایٹ ہز پراپر پلیس۔
کہ ہر بندہ جو ہے اس کی پراپر پلیس ہونی چاہیے. ٹیچرز کے بیٹھنے کی ایک جگہ ہے, کوآرڈینیٹر کے بیٹھنے کی ایک جگہ ہے, ایڈمن آفیسرز کی ایک بیٹھنے کی جگہ ہے, استاد کی ایک بیٹھنے, مطلب کلاس روم ہے وہاں بیٹھتا ہے, اور اسی طرح ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو. مثلا یہ ڈائس ہے, ہم نے یہ ڈائس ہے جی, اب یہ ڈائس ہے, اب یہ جس نے یوز کیا تو اس کو چاہیے کہ اس کو واپس اپنی پراپر پلیس پہ رکھے تاکہ دوسرا بھی یوز کر سکے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کی وجہ سے مینجمنٹ بہت اچھی افیکٹو ہو جاتی ہے. مثلا ایک ٹیچر ہے, اس کو وہ مارکر اپنا کبھی کسی جگہ رکھ دیتی ہے, کبھی کسی جگہ رکھ دیتی ہے, وہ کلاس کے ٹائم پہ وہ آئی ہے اور اس کو اس کا مارکر نہیں مل رہا, تو سمجھ لیں چیز اس نے آرڈر میں نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی, میں نے ایک ان پڑھ آدمی کے منہ سے یہ بات سنی کہ میں نے ایک ملازم, میں جب بھی ملازم رکھتا ہوں تو اس کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ چیز یہاں ہے, اس کی یہ جگہ ہے, یہ چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. آپ کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے, آپ کی ایفیشنسی یہی ہے. تو کہتے ہیں میں اپنے ملازمین کو اس بنیاد پہ پرکھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی چیزیں کیا پراپر پلیس پہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اکثر و بیشتر ہم لوگ یہاں یہ سیشن کرنے لگتے ہیں تو ہم لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر نہیں مل رہی ہوتی تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھی دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی وائر ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا سیشن ڈسٹرب ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پراپر پلیس پہ رکھیں گے تو آپ کی مینجمنٹ ٹھیک رہے گی اور کیوس بھی نہیں ہوگا اور چیزوں کے اندر ڈیلے بھی نہیں آئے گا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ لوگ اپنے اداروں میں ایک میکانزم بنائیں کہ جی چیزیں پراپر پلیس پہ ہوں. اس کے بعد ہے جی دیکھیں جی اسکیلر چین, یہ بھی ایک اندر مینجمنٹ کا پرنسپل ہے, اور یہ اسکیلر چین کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی فرام ہائر ٹو لوور. اب دیکھیں ایک ادارے کے اندر 100 بندے کام کر رہے ہیں, تو اب 100 بندوں کا باس جو ہے وہ اوپر ہے اور اس کے انڈر اس نے جو ہے وہ لوگوں کو کوئی اتھارٹی نہیں دی, تو اس میں گڑبڑ کیا ہوگی, اس نے ان کے اپنے آپ کو اتھارٹی کو ٹرانسفر نہیں کیا ہوا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جی, باس بیمار ہو گیا ہے تو سارے فیصلے جو ہیں وہ ڈلے ہوئے پڑے, ٹھیک ہے, اور ایک عجیب سی پریشانی شروع ہوئی ہے. اسکیلر چین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اتھارٹی کو ہیں ہائر ٹو لوور شفٹ کریں. بہت سارے لوگ میں بیچ میں ہوں جن کے پاس یہ اتھارٹی ہو فیصلے کرنے کی, ہاں کوئی بہت امپورٹنٹ فیصلے وہ ایک الگ بات ہے وہ, لیکن وہ آرگنائزیشنز میں بہت امپورٹنٹ فیصلے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جو روز کرنے پڑتے ہیں, وہ تو سالوں میں کچھ سب ہوتے ہیں. تو اس اسکیلر چین کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتھارٹی دیں اس کی پراپر پلیس پہ. اسی طرح اگلا ہے جی سینٹرلائزیشن, ایک اور لفظ یہاں پہ تھا سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن. کہ سینٹرلائزیشن کا مطلب وہی ہے کہ اتھارٹی ایک ہی بندے کے پاس, ہائر مینجمنٹ کے پاس, اور ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسکیلر چین بنائی ہوئی ہے, ہائر سے لوور اتھارٹی کو شفٹ کیا ہوا ہے. تو کسی بھی ادارے کی ایک جو سکسیسفل اور ایفیشینٹ مینجمنٹ تبھی ہوتی ہے کہ آپ سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کے درمیان ہوں. کچھ اتھارٹیز آپ نے لوگوں کو ٹرانسفر کر دی ہوئی ہو اور کچھ اتھارٹیز جو ہیں وہ بائر ہائر مینجمنٹ کے پاس ہونی چاہیے. اسی طرح جی یہ ہے مینجمنٹ کا ایک اور اصول جو کہ ہمارے پاس 8واں اصول ہے, 9واں اصول ہے, نیومریشنز. یعنی آپ جو ہیں لوگوں کو جو تنخواہیں دے رہے ہیں, جو سیلریز دے رہے ہیں, جو ریوارڈ دے رہے ہیں, اٹ شوڈ بی ویری مچ فیئر. یعنی کہ جس بندہ جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس کے حساب سے اس کو اتھارٹی دیں. یقینی طور پہ موٹیویشن بھی رہے گی اور لوگ جو ہیں وہ ریٹین بھی کریں گے. اور اسی طرح یہ مارکیٹ کے مطابق ہونی چاہیے. کوشش کریں آپ جو مارکیٹ کا سروے کریں, جو آپ کے لیول کی آرگنائزیشنز ہیں, مثلا ہم اسکول ہیں تو ہمارے اسکول کی جو فیس ہے ہم دیکھیں, یا جو ورک لوڈ ہے ہم اس کے حساب سے دیکھیں گے کیا ہم مارکیٹ کے مطابق سیلری دے رہے ہیں. تو جب ہم یہ کام کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے, ریٹین رہیں گے, ان کے اندر موٹیویشن رہے گی. اسی طرح مینجمنٹ کا ایک اور اصول 10واں اصول جو ہے دیٹ از دا کہ اس کو ہم کہتے ہیں, یہاں پر سنگل ورڈ لکھا کہ ہم لوگ جب بھی جو فیصلے کریں وہ کسی ایک انڈیویجول کے انٹرسٹ کی بیس پہ نہ کیے جائیں بلکہ اوور آل آرگنائزیشن کے انٹرسٹ میں فیصلے کیے جائیں. اگر آپ نے انڈیویجولس کے انٹرسٹ میں فیصلے کرنے شروع کر دیے تو اس سے آرگنائزیشنل کے انٹرسٹ جو ہیں وہ خراب
خراب ہوں گے. تو تھوڑا سا یہاں پر یہ تھوڑی سی بات کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ ہمیشہ فیصلے وہی کریں جس سے اداروں کو, آرگنائزیشن کو ایز اے ہول فائدہ ہو. مثلاً تو یہ چیز ہے اس میں. بہرحال اس کی بھی جی الگ ڈیٹیل ہے, اس کو آپ دیکھیے گا. اور اگلا ہمارا اصول مینجمنٹ کا, دیٹ از دا ایکویٹی. ایکویٹی کا مطلب کیا ہے؟ ایکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ فیئر ہو کے چلیں, آپ لوگوں کے ساتھ کائنڈ بیہیویئر آپ کا ہو, آپ لوگوں کے ساتھ جسٹ بیہیویئر ہو آپ لوگوں کا, اور سپروائزرز اور جو نیچے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے اندر فرینڈلی انوائرمنٹ ہو. بہرحال یہ ایک بہت محنت طلب کام ہے کہ آپ یہ والا ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کر دیں, لیکن جو افیکٹو مینجمنٹ کے اصول ہیں اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا پسندیدہ بندہ ہے اس کو تو آپ ہر وقت خوشی خوشی ملتے ہیں اور بہت ساری مراعات بھی دیتے ہیں, چھٹی کرتا ہے تو اس کو آپ بالکل بھی نہیں کچھ کہتے اور فلاں فلاں, اور جو آپ کا فیورٹ نہیں ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ کوئی مسئلے میں بھی ہے تو اس کو چھٹی نہیں ملتی اور اس کی سیلری بھی کٹ رہی ہے فلاں فلاں. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ جب تک فیئر ڈیلنگ کا اور ان چیزوں کا ایٹماسفیئر ادارے کے اندر نہیں ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹڈ بھی نہیں ہوں گے اور ریٹین بھی نہیں کریں گے. تو اسی طرح یہ اسٹیبلٹی ہے. اب اسٹیبلٹی کا تعلق یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ریٹین کریں, اور کسی بھی ادارے کی کامیابی کا انحصار اس چیز پہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں کتنا اسٹے کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, ادارے کی کامیابی اس بات سے ہے کہ لوگ کتنے اس کے ساتھ سٹیبل رہتے ہیں, اور لوگوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ کسی ادارے کے ساتھ کتنا سٹیبل رہتے ہیں. اگر آپ کسی ادارے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے تو آپ اس ادارے میں ہمیشہ پرانے لوگوں کو سٹیبل دیکھیں گے, اور اسی طرح اگر آپ کسی کامیاب انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ان کے ساتھ پرانے لوگ جڑے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ انسان کی, تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قیمتی لوگوں کو ضائع نہ کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ٹیم ورکر جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا یا نیگیٹو ایٹیچیوڈ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور وہ احسان جتلا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میرے بغیر ادارہ ہی نہیں چلے گا. تو ایسے ایٹیچیوڈ والے لوگوں کو بھی مطلب اسٹیبل رکھنا بعض دفعہ ادارے کے لیے پریشانی کا بھی ذریعہ بنتا ہے. لیکن ڈومینیٹ اپروچ آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہمیں معاف بھی کرنا ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل بھی کرنا ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہت اچھا امپلائی ہے اور آپ کا ٹیم ورکر ہے اور آپ وہ کہتا ہے جی کہ میری کچھ تنخواہ بڑھا دیں تو میں پھر ادارے کے ساتھ کروں گا ورنہ میرا گزارا نہیں ہو رہا, تو اب آپ 500,000 کی خاطر اپنے ایک بہت اچھے بندے کو لوز کر دیں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ مینجمنٹ کے بیسک پرنسپلز کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے, ادارے اسی سے بنتے ہیں اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو انہی اصولوں کی بنیاد پہ بگڑتے ہوئے بھی اداروں کو دیکھا. اسی طرح یہ جو 13th اصول ہے مینجمنٹ کا, دیٹ از دا انیشیٹو. لوگوں سے مشورے لیں, لوگوں سے آئیڈیاز لیں, لوگوں کے اندر کانفیڈنس آئے گا, ان کے اندر موٹیویشن آئے گی. لاسٹ جو ہے یہ ایک فرینچ ورڈ ہے جی, اسپرٹ ڈی کارپس کا مطلب ہے کہ ٹیم اسپرٹ لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. مائی ڈیئر, یہ جو جتنی بھی باتیں ہم نے 14 باتیں کی ہیں, میں پہلے تو سوچ رہا تھا کہ ہم ان چیزوں پہ کریں جی وہ جو باتیں ہیں, اور مینجمنٹ کا مطلب کنٹرول کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے, پلان کرنا ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہی چیز مینجمنٹ ہے, لیکن میں نے ان کو تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں اس لیے یہ بات کی کہ ان چیزوں سے ہی افیکٹو مینجمنٹ بنتی ہے. تو خدا را آپ اس کو اس 10-15 منٹ کی ڈسکشن کے بعد یہ مینجمنٹ کے پرنسپلز آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے. ہاں, یہ ایک ویژن لے لیں, ایک سوچ لے لیں کہ ان کے اوپر کائنڈلی آپ یوٹیوب پہ جائیں یا آپ گوگل کریں تو آپ کو ان کی بہت اچھے یہ جو ہنری فوئل کے جو 14 پرنسپلز مل جائیں گے. تو آپ کے لیے ان کو اڈاپٹ کرنا, اپنے ادارے میں اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہوگا, اور آپ کی ادارہ جو ہے اگلے 50 سال کے لیے سیف ہو جائے گا اگر آپ نے ان اصولوں پہ کام کر لیا.
ایک مینجمنٹ میں ایک آخری چیز، آج سے کوئی 1.5 سال پہلے میں نے ایک ورکشاپ کرائی تھی، اس میں تو صرف ایولون کے لوگ ہی تھے، وہ 3 گھنٹے کا سیشن تھا، تو اس میں کچھ رولز تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجول کوئی مینیجر ہے اور وہ جب انڈیویجول لیول پہ کسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اگر وہ ان 4 اصولوں کے اوپر کام کر لے. یہ بہت لمبی ہماری ورکشاپ تھی، منکی مینجمنٹ کا ہم نے اس کا نام رکھا تھا، رولز فار منکی مینجمنٹ. تو بہرحال وہ اس کو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو دہرا سکیں، لیکن جن ساتھیوں نے کی تھی اب بھی وہ مجھے وہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ جی تب سے ہماری انڈیویجول مینجمنٹ ٹھیک ہو گئی. اس میں یہ رول نمبر 1 ہے کہ جب بھی یہ دیکھیں، ڈائلاگ مسٹ ناٹ اینڈ انٹل آل منکیز ہیو. جب کوئی باس اور کوئی جو سبارڈینیٹر ہے گفتگو کرتا ہے تو ان کی ڈائلاگ یا گفتگو ان 4 اصول، جب تک آپ ان اصولوں پہ بات نہیں کر لیتے یا یہ چیزیں آپ فائنل نہیں کر لیتے تب تک آپ کی گفتگو ختم نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1 کہ آپ نے نیکسٹ موو کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اس کو اسائن کرنا ہے اس کو اسپیسیفک کریں. مثلا اسپیسیفک سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ مجھے آج جو ہے وہ 2 بجے آپ جو ہے مجھے سارے بچوں کی اٹینڈنس کا رجسٹر دیں گے. یہ اسپیسیفک ہے کہ آپ نے اٹینڈنس لی. رول نمبر 2 ہے، وہی بات ہے کہ آپ نے فرض کیا 3 بندوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو بندہ بیچ میں سے فائنل کرے کہ بھئی کس کو آپ کام دے رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو کوئی رسک ہے اس رسک کو جو ہے وہ بھی کور کریں. رسک سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی مجھے 2 بجے جو ہے وہ آپ لوگوں نے 10 کرسیاں جو ہیں وہ میرے فلاں کلاس میں رکھ دینی ہے. تو اب رسک یہ ہے کہ وہ اگر وہ بندہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جی وہاں ٹیچرز جو ہیں ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جا کے کہتا ہے کہ جی سر نے کہا ہے کہ جی 10 کرسیاں فلانے کمرے میں پہنچا دو، اور وہ ٹیچرز کو کہتا ہے کہ جی اٹھ جائیں. اب اس کا مطلب ہے کہ اس نے کام کرنے کی بجائے کام بگاڑ دیا، کہ اس نے ادارے کے لوگوں کا دل توڑا اور ان کو وہ. تو اس لیے رسک بھی آپ نے کور کرنے ہیں کہ ایک تو بالکل اسپیسیفائی کریں کہ آیا کہ کام ہے کیا، پہلا رول. جس کو کام دے رہے ہیں اس کو آنر بنائیں اس کا، اور تیسرا رسک کور کریں. اور چوتھا کام، اگر آپ کو کام دے رہے ہیں، اگر فرض کیا 10 دنوں میں کام کمپلیٹ ہونا ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ چیک کریں، بات کریں کہ جی ہم 2 دن بعد آپ مجھے رپورٹ کریں گے کہ کام کتنا ہو گیا. پھر 3 دن بعد، مطلب آپ اس کے ساتھ ڈیٹے سیٹ کر لیں، ٹائم سیٹ کر لیں کہ بھئی ہم لوگ ہر 2 دن کے بعد فلاں ٹائم پہ آپ کے اس جو میں نے آپ کو کام دیا ہے اس کی میں آپ کو فالو اپ آپ سے پوچھوں گا. تو یقین کریں یہ جب 4 اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سامنے والے بندے کو کمزور سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے آپ یہ 4 رول نہیں. دس از ہیومن سائیکالوجی، نفسیات ہے کہ جب تک آپ کسی کو کلیئر نہیں کریں گے کام ہے کیا، اور جب ایون آپ اپنے آپ کو کام کلیئر نہیں نہ کریں گے تو کام نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کسی کو مالک نہیں بنائیں گے اس ڈیوٹی کا، کام پھر بھی نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے یہ رسک والی بات تو ہے کہ جس کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو ڈسکس کرنے چاہیے. اور رول نمبر 4 جو ہے کہ آپ فالو اپ کریں. تو یہ میں نے صرف آپ کے سامنے رکھ دی. یہ ورکشاپ خیر جن لوگوں نے کی ہوئی ہے ان کو یہ ریمائنڈر مل گیا ہوگا، باقی جو نئے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ اتنے بینیفیشل نہ ہو، لیکن آپ اس کی پکچر ضرور لے لیں. اور یہ میں نے پوری ایک بک تھی 1 منٹ مینیجر، اور وہ بڑی خوبصورت بک تھی، اس کو اسٹڈی کر کے ہم نے وہ کیا، اور اس کے بعد ہمارے ادارے کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئی. نیکسٹ ہمارا جو ٹارگٹ ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ، جو ہم نے جس کے لیے پوری بنیاد بنائی. یاد رکھیے گا رول آف پرنسپل ایز لیڈر اینڈ مینیجر یا کوآرڈینیٹر یا جو بھی ہے، یہ جتنی میں نے باتیں کی یہ ساری باتیں بنیاد تھی، اور یہ چیزیں آپ کی فٹافٹ ہوتی جائیں گی، سمجھ آ جائیں گی اگر ہم پچھلی والی باتوں کو سمجھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویژن ہم لوگوں نے بات کی، آپ اپنے اسکول کا ایک کلیئر کٹ ویژن جو ہے وہ ڈیولپ کریں. جیسے کہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے اب جتنا ویژن کلیئر ہوگا اتنی ہی زیادہ اور اتنی ہی بڑی کامیابیاں ہوں گی. اگر ایک بندے کا، اسکول چلانے والے کا یا ایک مینیجر کا یا کسی بھی پرنسپل کا یہ ویژن ہوتا ہے کہ میری سیلری بڑھ جائے، یا ہمارے اسکول کا میں جو ہوں اگر مالک ہے تو جی میں اگر پہلے 1,00,000 روپیہ کما رہا ہوں تو اب میرا یہ 4 لاکھ ہو جائے، تو دس از ناٹ ویژن.
یہ تو بائی پروڈکٹ ہے، یہ تو آپ کو مل ہی جانا ہے. ویژن تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوالٹی کہاں جائے گی، ہمارے بچے کہاں کھڑے ہوں گے، ہم کہاں سٹینڈ کریں گے 5 سال بعد، 10 سال بعد، اور کون سی ویلیوز ہوں گی. مثلا ویلیو کیا ہے؟ ویلیو کیا ہے یار؟ ہم لوگ جھوٹ بول کے کام نہیں کریں گے، یہ ویلیو ہے. بھئی ہم لوگ سود لے کے کام نہیں کریں گے. بھئی ہم نے ادارہ چلانا ہے نا، سودی کام نہیں کریں گے. بھئی ہمارا ورکر کوئی کام کرے یا نہ کرے، ہم جو ہے ہمیشہ ریسپیکٹ کو مد نظر رکھیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مینجمنٹ کے رول اپلائی کریں گے. بھئی ہم کسی کو، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں، اکثر بات ہوتی ہے کہ جی یہ ورکر کو ذرا ڈانٹ کے رکھنا چاہیے. تو میں کہتا ہوں جی میری طرف سے ورکر کوئی نہیں کام کرے، لیکن میں کبھی بھی کسی کی عزت نفس کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی رول ہے. ہاں آپ اپنی مینجمنٹ کو اتنا افیکٹو بنائیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں. اور بھئی ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یہ چیزیں ملتی ہیں. تو ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزیں سیٹ کر لیں جن کی بنیاد پہ ہم نے اپنا ویژن اچیو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی مشکل آئی تو چلو جی ہم لوگ ابھی بینک سے کوئی 10 لاکھ قرضہ لے لیتے ہیں اور ہر مہینے جو ہے اس پہ 50,000 سود دیں گے. یہ کوئی ویژن نہیں ہے. اور آپ کا جو ورکر ہے ابھی فلاں آ گیا ہے تو ابھی اب تم نے کام کرو یا نہ، مطلب کام تو تمہیں کرنا پڑے گا. مطلب اس کو بیچارے کو آپ اس حد تک ذلیل کر دیں کہ اس کی عزت نفس ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ پیسوں کی خاطر آپ کے ساتھ کام کرتا رہے، لیکن آپ کبھی اچھے لیڈر نہیں ہیں. پھر یاد رکھیے گا، آپ کسی ٹو سم ایکسٹینڈ مینیجر تو کہلا سکتے ہیں لیکن اچھے لیڈر نہیں ہیں، اچھے پرنسپل نہیں ہیں. ویژن کو دیکھیے گا، ویژن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹو سی دا فیوچر آف یو. آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں 5 سال بعد، 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ اپنے ادارے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بالکل کلیئر ہو جائیں آپ اس میں پلیز. جب تک یہ جتنی کا کلیئرٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ، یا اس کو ہم ویژن بھی کہتے ہیں، گول سیٹنگ بھی کہتے ہیں، جتنے گولز کلیئر ہوں گے اتنی کامیابی ہوگی. ایولون کا ویژن ہم نے یہ بنایا ٹو ایکسل اور اسٹوڈنٹس ان دس ورلڈ اینڈ آفٹر. ہم نے واضح ویژن کیا کہ ہمیں بچوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی پہ کام کرنا ہے. اب اس کی آگے مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اکیڈیمکس ایکسیلنس پہ لے کے جائیں، بچوں کو دین سکھائیں. وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ہمارے سامنے ویژن یہی ہے. ہمارے سامنے یہ ویژن نہیں ہے کہ ہم لوگ جی جو ہے وہ پورے ملک میں برانچز ہی برانچز کھول دیں گے اور ہم فلاں کریں گے، ہم 10 لاکھ. ہاں یہ ہمارے بائی ڈیفالٹ ہمارے ویژن میں یہ چیز شامل ہے، لیکن اصل ویژن یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی اس طرح سے گرومنگ کرنی ہے، اس طرح سے ہم نے کام کرنا ہے کہ ان بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں اور یہ مسلم امہ کی سربلندی کا ذریعہ بنے. یہ ویژن کی مثال تھی. دیکھیے گا رول آف پرنسپل ایز لیڈرز اینڈ مینیجر. اب تھوڑا سا چیزیں وہی ہوں گی لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے تقسیم کر دیا ہے. جیسے ہم نے ویژن کی بات کی، دوسرے نمبر پہ بیہیو ایز این ایجوکیشنسٹ. اگر آپ اسکول کے پرنسپل ہیں، آپ مینیجر ہیں، آپ کوآرڈینیٹر ہیں، آپ ہیڈ ہیں، تو یو ول ہیو ٹو ورک ایز ایجوکیشنسٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لرننگ تھیریز کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی نفسیات کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مطلب آپ کے لیے اگر آپ کی آپ کا بیہیویئر ایز ایجوکیشنسٹ نہیں ہے تو آپ ایک مینیجر تو ہو سکتے ہیں، آپ ایک اسکول لیڈر نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں محکمے پر، فلاں یونیورسٹی میں فلاں محکمے کا بندہ ایز اے ہیڈ آ گیا تو دنیا کا سب سے بڑا بلنڈر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو ہیڈ بنا رہے ہیں جو کہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ ریئل میننگ میں ایک لیڈر اور ایز اے پرنسپل لیڈنگ رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایجوکیشنسٹ ہونا پڑے گا اور ایجوکیشن کی چیزیں سیکھنی پڑیں گی. تیسرا جو مینیجنگ جو پرنسپل کا رول ہے، دیٹ از دا مینیجنگ ریسورسز. ریسورسز کیا ہے؟ آپ کا فائنینشیل ریسورس. آپ دیکھنا ہے کہ جی آپ اگر آپ کے ادارے میں 10 لاکھ آ رہے ہیں تو آپ کے جو ایکسپینس ہیں وہ 10 لاکھ سے کم ہی ہونے چاہیے. یہ آپ کی مینجمنٹ ہے، فائنینشیل مینجمنٹ ہے، جس میں ہم لوگ اکثر و بیشتر مار کھاتے ہیں اسکولوں والے. تو بہرحال یہ جب تک اسی طرح آپ کا ریسورس جو ہے
انفراسٹرکچر ہے اس کی مینجمنٹ ہے، آپ کا فرنیچر ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی ہی فزیکل فیسلٹیز ہیں اور لیبز ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری میں آتی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو ریسورس کو مینیج کریں۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں آپ کہیں گے کہ یہ میری ایک پرنسپل کی کیسے ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری پرنسپل کی ہے، آگے وہ کرواتا کیسے یہ ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں ہم نے پیچھے چیزیں جو پڑھی تھی ڈویژن آف ورک، ہم نے جو پیچھے چیزیں دیکھی تھی دیٹ ور دا ڈویژن آف ورک، تو اصل میں تو آپ ریسورس کو مینیج کریں گے ڈویژن آف ورک کے ذریعے، آپ ڈیلیگیشن کے ذریعے، ڈیوٹیز کو اسائن کرنے کے ذریعے۔ تو اگر آپ کو یہ چیز نہیں آتی تو آپ کبھی بھی اپنے ریسورس کو مینیج نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں نے وہ 14 پوائنٹس آپ لوگوں کو بتائے کہ اگر آپ یہ چیزیں مینیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ 14 پوائنٹس اپنے اندر لے کے آنے ہوں گے۔ از اٹ کلیئر؟ آپ کو ٹیم تیار کرنی پڑے گی کہ آپ کس طرح سے اپنے ریسورس کو مینیج کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے بینگ دا ہیڈ، بینگ دا پرنسپل۔ آپ بھاگ نہیں سکتے اپنی اس ذمہ داری سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ٹیم تیار کرنی پڑے گی۔ چوتھی ڈیوٹی جو پرنسپل کی ایک بڑی ڈیوٹی ہے دیٹ از دا مینٹیننگ ڈسپلن۔ دیکھیے گا اب یہ ڈسپلن آپ کو ہوگی جی میرے پاس 10,000 بچہ ہے، میں کیسے ڈسپلن اکیلا مینٹین کروں؟ نو، یو ول ہیو ٹو ٹرین یور ٹیم، یو ول ہیو ٹو گیو اتھارٹی ٹو دا سبارڈینیٹرس، پھر آپ کا ڈسپلن مینٹین ہوگا۔ آپ کو رولز بنانے پڑیں گے۔ ہم نے ایک مینجمنٹ کا ایک اصول یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ ڈسپلن کو بنائیں، آپ نے لوگوں کے آنے جانے کے رولز، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 6 بجے آ رہا ہے حالانکہ اس کی ڈیوٹی جو 6 بجے تھی وہ آ رہا ہے 9 بجے، تو آپ کے ادارے میں ڈسپلن نہیں ہے۔ بچوں نے آنا تھا 8 بجے، آدھے بچے 8:30 آ رہے ہیں، آدھے بچے 8:15 آ رہے ہیں، تو ڈسپلن نہیں ہے۔ یہ آپ کو دینا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کچھ کانسیکوینس سیٹ کرنے پڑیں گے، کچھ اتھارٹیز دینی پڑیں گی، یہ چیزیں آپ کے ساتھ چلیں گی۔ پانچویں چیز دیٹ از دا رول آف پرنسپل ایز لیڈر اینڈ مینیجر، دیٹ از یہ ہے جی مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیچرس۔ آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کی کور ٹیم جو ہے وہ آپ کے استاد ہیں، آپ نے ان کی نفسیات کو بھی سمجھنا ہے اور آپ نے ان کو ڈیولپ بھی کرنا ہے۔ اب ڈیولپمنٹ جو ہم نے پچھلے دنوں ورکشاپ کی تھی ٹیم بلڈنگ کی، ایکسیلنس فار آل، جو کہ ہمارے فیس بک پہ بھی موجود ہے اور ہمارے چینل پہ بھی موجود ہے، اس پہ ہم نے کم از کم وہ 1 گھنٹے کی ڈیٹیل ہمارا سیشن تھا۔ ہم نے اس میں ٹیچر ڈیولپمنٹ کی پوری دنیا کے اندر جو ٹیچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی مختلف طریقے بتائے تھے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو وہاں سے بے شمار طریقے مل جائیں گے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو کیسے ڈیولپ کریں۔ لیکن بینگ دا پرنسپل دس از یور ڈیوٹی۔ سنگاپور کے اندر ہر استاد جو ہے وہ 100 گھنٹے پورے سیشن میں، یا ان کا کوئی بھی ٹیم ممبر جو ہے، کوئی بھی وہاں کا بندہ ہے، وہ 100 گھنٹے اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے، یہ ان کی جاب کا حصہ ہے۔ جو بندہ 100 گھنٹے اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے، تو یہ وہاں لازمی ہے، یہ وہاں لازمی ہے۔ تو ہمیں بھی ٹیچنگ ڈیولپمنٹ کا اور ان چیزوں کا وہ بنانا پڑے گا۔ اور مینجمنٹ میں تو ساری چیزیں ہی آتی ہیں، ان کے آپ نے بیہیویئر کو بھی مینیج کرنا ہے، ان کی ڈیوٹیز کو بھی مینیج کرنا ہے، ان کی رسپانسبلٹیز کو بھی مینیج کرنا ہے۔ رول آف پرنسپل ایز لیڈر اینڈ مینیجر، دیکھیے گا بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ بچوں کی نیڈز کو فلفل کرنا ہے آپ کو جی، کوئی بچہ کمزور ہے، کوئی لائق ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی بچہ چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کی عمر، کسی کی ایج ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، کسی کی کوئی ڈفرینٹ ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی لڑکا ہے، کسی کی پیرنٹس ورکنگ ہیں، کسی کے پیرنٹس ورکنگ نہیں ہیں۔ اب بچوں کی مختلف نیڈز ہیں، یو ول ہیو ٹو مینیج، you will have to manage۔ ابھی آج تو ہم بات کر رہے ہیں اس کی کہ رول کیا ہے پرنسپل کا۔ اچھا لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، جیسے ہی آپ ہنری فوائل کے ان اصولوں کو، مینجمنٹ کے اصولوں کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو ہم نے 6 اصول بتائے، ان اصولوں کو اپنے دماغ میں بٹھا کے کام شروع کر دیں گے تو آپ کے یہ والے کام بالکل آسان ہو جائیں گے، بالکل آسان ہو جائیں گے۔ تو جب آپ اپنے بچوں کی نیڈز کی فلفل کرنے کے لیے اپنی اتھارٹی کو ٹرانسفر کریں گے اور وہ ساری چیزیں ڈیولپ کریں گے، لوگ تیار کریں گے، ٹیم بلڈ کریں گے، تو آپ کی یہ اکیلے آپ نے نہیں کرنا، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے۔
اسی طرح اسکول کے امیج کو سوسائٹی کے اندر بہترین بنانا، دس از دا ڈیوٹی. آپ اس کو سوشل میڈیا کو یوز کریں. آج کل تو یہ آپ بچوں کی جو ہیں وہ مختلف ایکٹیویٹیز کو فیس بک پہ شو کریں، یوٹیوب میں ان کی مختلف ایکٹیویٹیز کو شو کریں، اس سے اسکول کا امیج بہتر ہوگا. اسی طرح مینجمنٹ اینڈ انوالومنٹ آف پیرنٹس، یہ پورا سینٹینس اس طرح سے ہے. اب اس میں دیکھیں، آپ پیرنٹس کسی بھی ادارے کا سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے. اگر آپ ان کو مینیج نہیں کرتے اور اپنے پروسیس میں انوالو نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ آپ نے مینجمنٹ کے اصولوں پہ آپ کام نہیں کر رہے اور ساری کی ساری ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لے لی. ہاں، اس کے لیے انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملے گا تو پیرنٹس کو کس طرح سے انوالو کیا جائے، اس پہ ہم ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے بھی اس کا، تو اس میں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو پیرنٹس انوالو ہو جائیں گے. ایک چیز تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ پیرنٹنگ کے سیشن شروع کر دیں. ان کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے خود کریں، یا آپ باہر سے لوگوں کو بلوائیں. جس طرح یہ فیل والے ہیں انجینئر نوید صاحب، یہ پورے پاکستان میں پیرنٹنگ کے سیشنز کرتے ہیں. ہمارے ایولون میں بھی انہوں نے کیے آ کے 1-2 بلکہ انہوں نے پورا 2 مہینے کا کورس کروایا تھا یہاں، تو ان کو بلائیں. تو یہ اس سے پیرنٹس آپ کے ساتھ انوالو ہوں گے. اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس سیشن میں کریں گے. اسی طرح پرنسپل کی نامی ڈیوٹی جو ہے وہ سٹاف کو مینیج کرنا. اس میں آپ کہو گے جی کون سا سٹاف؟ بھی ٹرانسپورٹ کا سٹاف ہے اور آپ کا ڈومیسٹک سٹاف ہے، آپ کا ایڈمن سٹاف ہے. ڈیوٹی آپ کی ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو ڈیلیگیٹ کریں اور اس ڈیلیگیشن کے نتیجے میں آپ کی جو ہے وہ ڈیوٹی بہتر انداز میں پرفارم ہونا شروع ہو جائے. یہ لاسٹ ہمارے پرنسپل کے رول ہیں، ایڈمنسٹریٹو رولز ہیں جی. یہ جناب والا بورڈ کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں اور کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ پرابلمس چل رہی ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں جی کہ لوکل بورڈ کے ساتھ، لوکل ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مسئلے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوکل ادارے آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ پوچھ گچھ کر رہے ہیں. تو یہ بھی بہرحال پرنسپل کی ہی ڈیوٹی ہے. اچھا، یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ساری اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی ڈیوٹیز کو ڈیوائڈ کریں اور ان کو آسان بنائیں، لوگوں کو ڈیلیگیٹ کریں، لیکن کام تو کرنے ہیں. اگر کسی کی ایک برانچ ہے تو ہو سکتا ہے اس کے کام تھوڑے ہوں، اور اگر کسی کی 10 برانچز ہیں تو یہ کام اس کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ کام چل رہے ہیں. اسی طرح پرنسپل کا جو 11ویں ڈیوٹی ہے وہ بہت اہم ہے کہ دوسرے اسکولوں کے ساتھ وہ کلیبریشن میں آئے. اور کلیبریشن سے مطلب یہ ہے کہ آپس میں اسکولوں کی کمپٹیشنز وغیرہ مینیج کیے جائیں. 12ویں ڈیوٹی بچوں کی اور اسکول کی سیفٹی کے بارے میں اس کو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہیں. اور اسی طرح 13واں کلچر بلڈر ہے پرنسپل. کلچر بلڈرز کریٹیوٹی کا کلچر ہے اور عزت کا کلچر ہے، رسپیکٹ کا کلچر ہے، آنر کا، حیا کا کلچر ہے اور چیلنجنگ کلچر ہے. یہ ساری ڈیوٹی بھی پرنسپل کی ہے. وہ کیسے ہے وہ بہرحال اس کی دوبارہ کسی ٹائم کریں گے. اور 14ویں چیز ہے سیلف ڈیولپمنٹ. اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ پرنسپل فکر کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ میں نے جوید چودھری کا کالم پڑھا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کوئی بندہ میری عزت نہیں کرتا. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں ڈیولپ کرو گے تو لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ اپنے شعبے کے ماہر نہیں بڑھو گے اور ایک دن آئے گا کہ آپ اس کو شعبے سے آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا. ایک سیلف ڈیولپمنٹ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چیزوں پہ ریسرچ کریں اور اس کو لوگوں کو بتائیں. اس سے آٹومیٹکلی آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ ہوگی. تو آج ہم نے یہ 14 رول جو پرنسپل کے دیکھے، تو آپ لوگ دیکھیں گے 1 گھنٹے کے سیشن سے ریئلائزیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہم پورے کے پورے سمجھ جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے 1 ویک میں آپ 1 ویک دیں اپنے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو. اس کے بعد 1 ویک دیں آپ مینجمنٹ کے اسکولوں کو سمجھنے کے لیے، اور 1 ویک دیں پرنسپل کے رول کو سمجھنے کے لیے. تو 21 دن کے پیکج ہے اور آپ کے آنے والے 50 سال سیف بھی ہیں اور آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا. آخری چیز، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری چیز جو ہماری ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جس کام کے لیے میں نے یہ پورا سیشن تیار کیا، 8-10 دن ریسرچ کی، وہ یہ کام تھا اسٹریٹ فارورڈ.
اپنے لیے میں نے کچھ گول سیٹ کرنے تھے، تو اس کے گولز کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ وہی گول میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. آپ بھی یہ گول اپنے بنا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ریسرچ کرنے کے بعد گول بنائیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہے. میرا پہلا گول، آئی ول کنڈکٹ ایٹ لیسٹ ون ویژن کلیئرٹی سیشن آف ایولون ہائی with my team, students and our parents by 31st December 2020. میں ان تینوں کیٹیگری کے ساتھ کم از کم ایک اپنا ویژن کلیئر کرنے کے لیے 31 دسمبر 2020 سے پہلے ایک سیشن ضرور کروں گا. گویا کہ 3 سیشن مجھے ایک بچوں کے ساتھ ویژن پہ، ایک اپنی ٹیم کے ساتھ اور ایک پیرنٹس کے ساتھ لازمی کرنا ہے. دوسرا گول، I will explain my each duty to my team by 31st October 2020. Moreover, I will conduct research oriented session of my each duty for my personal grooming. دیکھیے گا، گول کے لیے ٹاسک کا کلیئر ہونا، ویژن کلیئرٹی سیشن اور ڈیٹ کا فکس ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز ہمارا گول اچیو نہیں ہوگا، بلکہ خطرے میں 99% ایسے گولز کبھی اچیو نہیں ہوئے جو کہ جن کے ساتھ کلیئرٹی نہ ہو اور جن کے ساتھ ڈیڈ لائن نہ ہو. تیسرا گول، I will divide, assign and delegate different tasks of my duties to my efficient team members by 31st October. میں اپنی سارے جو 14 رول ہیں یہ ان کو ڈیوائڈ کروں گا، اسائن کروں گا، اور جن لوگوں کو ڈیلیگیٹ ہو سکتا ہوا وہ میں 31 اکتوبر سے پہلے کر دوں گا انشاءاللہ. اور چوتھا ٹاسک گول ہے، I will provide training opportunities to my team members for this. We will design Avalon High team training program with my team consultation by 31st August 2020. یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی اناؤنس کیا تھا، کچھ نہ کچھ ہو گیا، لیکن ہم یہ ایک اپنے ادارے کی ٹیم کا ٹریننگ پروگرام کا پورا جو ٹیم ٹریننگ پروگرام ہے اس کو ڈیزائن کر کے، لیکن ہم مشورے کے ساتھ ڈیزائن کریں گے اور پھر اس کو ہم اپلائی کریں گے. دا لاسٹ ون، بہت اہم، جب اگر آپ کی 50 برانچز بھی ہو جاتی ہیں، آپ پوری پاکستان میں بھی پھیل جاتے ہیں، پوری دنیا میں بھی پھیل جاتے ہیں، تو آپ کی کوالٹی ایک جیسی رہے اور آپ پھر بھی کوالٹی کو کریں مینٹین. اس کا طریقہ یہ ہے، ابھی تو میں نے فی الحال ایز اے پرنسپل یہاں پر صرف یہ کیا ہے، دیٹ از I will record and maintain the performance of my each duty by 31st October 2020. آپ نے ڈیوٹی اسائن کر کے اب آپ بھول گئے تو سمجھ لیں کہ یو آر ناٹ اے لیڈر، یو آر ناٹ اے مینیجر. آپ کو اس کو ریکارڈ بھی کرنا ہے، اس کو مینٹین بھی کرنا ہے. اس کے لیے کیا چیز ہے میں یہاں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. آج کل ہم لوگ سوپ جو ہے اسکول آن ایئر فون کے اس کے سافٹ ویئر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو کہ انتہائی کوآپریٹو لوگ ہیں. تو میرا یہ ذہن ہے کہ میری جتنی ڈیوٹیز ہیں میں اس کے لیے ایک ڈیش بورڈ جو ہے وہ تیار کروں گا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے، ڈسپلن مینٹین کرنا ہے، بچوں کی پنکچویلٹی اور ریگولرٹی دیکھنی ہے اسٹاف کی اور بچوں کی. تو میرے سامنے ہمارے اسی ڈیش بورڈ پہ ایک چیز آ جائے گی کہ آج ایولون کی ڈیفینس روڈ برانچ میں اتنے ٹیچر آئے، اتنے % ٹیچر آئے ہوئے تھے اور اتنے % ٹیچر جو ہیں وہ ٹائم پہ آئے، اتنے والے لوگ جو ہیں وہ لیٹ آئے. وہ مجھے صرف ایک گرافک کے موڈ میں مجھے تینوں برانچز کی ریگولرٹی اور پنکچولیٹی میرے پاس آ جائے گی. اسی سے ڈیسیجن میکنگ ہوگی کہ آیا کہ لوگ ڈسپلن میں ہیں، بچے ڈسپلن میں یا ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی. اسی طرح اپنے ہر رول کے لیے آپ کو ڈیش بورڈ بنانا ہوگا، اور وہ ڈیش بورڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ ایک ہی سکرین پر اپنی چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. اس کی بیک پہ جو ڈیٹا ڈالنا ہے وہ تو آپ نے ڈیفینیٹلی اسائن کیا ہوگا. مثلا ہماری جس طرح ایک بچوں کی ٹیچرز کی ایپ ہے، سوپ والے نے ہمیں دی ہے. اب ٹیچر جو ہے وہ جائے گی کلاس میں اور اپنے فون سے بچوں کی اٹینڈنس لگائے گی، تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو اٹینڈنس ہے وہ ایک ڈیش بورڈ کی شکل میں سارے کلاسز کا ایک ڈیش بورڈ بن کے وہ میرے سامنے آ جائے گا. مجھے پتہ لگ جائے گا جی ایولون کی ولنشیا والے کیمپس میں آج اتنے % بچے پریزنٹ ہیں اور اتنے بچے جو ہیں ایبسنٹ ہیں. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ جنرل ایک نارم ہے کہ جی اتنے بچے جو ہیں ایبسنٹ ہوتے ہیں، مثلا 10% 15%، تو ہم کہیں گے کہ بھی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ یار آج جو ہیں وہ 60% بچے پریزنٹ ہیں اور 40 ایبسنٹ ہیں، تو بھی
دیر از سم تھنگ رانگ، تو ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ ڈیسیژن کرنا ہے، کچھ نہ کچھ آڈٹ کروانا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تو میرے تو الحمدللہ اس ریسرچ کے بعد آپ کے ساتھ سیشن کو پریزنٹ کرنے کے بعد یہ کوئی 5 گول بنے جو ان شاء اللہ تعالی ہم اس کو اچیو کریں گے، اور اس کی وجہ سے ہماری اوور آل لیڈرشپ اور مینجمنٹ دونوں بہتر ہوں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے معاملات میں کامیاب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی سربلندی کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ہم سے کام لے لیں، اور اس ہمارے ہر کیے ہوئے کام کو، ہماری ہر سانس کو، ہمارے ہر اٹھنے والے قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے جی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔